جب تمام مسلمان حکمران بہت سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں، بہت سے تو اس میں خاموش رہنے کو ہی عافیت گردان رہے ہیں، تو ایسے میں اس بچے نے کس شاندار طریقے سے جواب دیا ہے، کن الفاظ کا انتخاب کیا ہے، قرآن مجید سے کون سا استدلال کیا ہے۔ ذرا اس بچے کی عمر دیکھیے اور اس کا جواب دیکھیے، اس کی باڈی لینگویج دیکھیے، یہ ٹرمپ کو جواب دیتا ہے۔ پہلے ذرا اس کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ترامب وامريكا بيقولوا انه احنا لازم نفرغ غزة من كل السكان اللي فيها، لكن الله عز وجل بيقول واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ يا جماعة مين ترامب ومين امريكا؟ الله عز وجل هو مدبر كل هذا الكون، الله ما بيدبر للمؤمن الا الخير، يعني اطمئنوا۔ كان في واحد قبل ترامب شاطر اسمه فرعون، قال انا ربكم الاعلى، بس طلع في الاخر هامل وما بيعرفش يسبح، وزي هيك ترامب۔ ناظرین، بچہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں غزہ کو اس کے رہنے والوں سے بالکل خالی کر دوں گا۔ بچہ پوچھتا ہے کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے، امریکہ کیا لگتا ہے یہ بات کہنے کا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، ایسے ہی کچھ لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، تاریخ میں گزرے ہیں، نبی علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں، قرآن جن کا تذکرہ کرتا ہے۔ بچہ آیت پڑھتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پلاننگ کرنے والے اس وقت صحرائے عرب میں نبی علیہ السلام کے عہد اور زمانے میں بھی آئے تھے۔ تین طرح کی پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی۔ کہتے تھے یا تو اس نبی کو قید کر دیں گے، یا نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، یا پھر اس کو یہاں سے نکال دیں گے، خالی کرا لیں گے مکہ، جیسے آج یہ کہتے ہیں نا غزہ خالی کرا لیں گے۔ تو ان کی پلاننگ بھی تھی کہ مکہ خالی کرا لیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک پلاننگ تم لوگوں کی ہے، بڑے طاقتور بنتے پھرتے ہو، دنیا کے ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہو، ایک پلاننگ تمہاری ہے اور ایک پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بچے کے الفاظ میں اگر بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ واللہ یدبر الکون، اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر، اس کی منصوبہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے، وہ اوپر بیٹھی ہے، اور وہ جو بھی مومن کے لیے پلاننگ کرتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے، وہ اس کے لیے بیسٹ ہوتی ہے۔ یعنی تم نہیں کر رہے اس کی پلاننگ، اس کائنات کی، تم نہیں کسی کو یہاں سے نکال سکتے، تم تو پتہ نہیں ہلا سکتے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، وہ ذات کوئی اور ہے، اور وہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرے گی وہ بیسٹ ہوگا ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد بچہ یہ بتاتا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب، بڑی باتیں تم کو آتی ہیں، بڑے اعلان اور دعوے کر رہے ہو، پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے، اپنے آپ کو بہت سپر طاقت سمجھے ہو۔ تم سے پہلے بھی یہاں ایک اور شخص آیا تھا، اس کا بھی دعویٰ بہت بڑا تھا، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ایک سپر پاور ہوں اور میں تمہارا بیسٹ گاڈ ہوں، اگر چھوٹے موٹے کچھ اور بھی بنا رکھے ہیں تو میں ان سب سے بڑا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا تھا، انجام اس کا دنیا نے دیکھا تھا کہ نیل میں وہ غرق اور غرقاب ہو رہا تھا، اور وہ خدا صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، حالت یہ تھی، کمزوری ایسی تھی کہ ہاتھ پاؤں مار کے تیر بھی نہیں سکا، اپنی جان بھی نہیں بچا سکا۔ تو آپ سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، آپ کے بعد بھی بڑے آئیں گے۔ ناظرین، میں حیران ہوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ، آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیے، آپ اس کے چہرے کی ہنسی دیکھیے، اور آپ اس کا انداز دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے۔ یقین کیجئے مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایسی بات کوئی حکمران نہیں کر سکتا، ایسی بات کوئی ہمارا سپہ سالار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اس خطے کے ایمان افروز خطے کے رہنے والے کوئی جوان کر سکتے ہیں، کوئی بچہ کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں کل قیامت کے روز اس خطے میں جنہوں نے وہ آخری الملحمۃ الکبریٰ لڑنا ہے۔ ان کا ایمان اور ہے، ان کا جہان اور ہے، ان کا اور ہمارا کہہ لیجئے قرآن اور ہے۔ ہم اور طرح پڑھتے ہیں، وہ اور طرح سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آفرین ہے اس بچے کو۔ یہ بہت سی ڈیمانڈ تھی کہ میں اس بچے کی اصل اور اوریجنل اس کی اپنی زبان میں، عربک زبان میں آپ کو سناؤں۔ میں نے سنا بھی دی اور میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب ساری دنیا کو بتا دو کہ جس قوم کے اندر اس طرح کے بچے موجود ہوں، اس طرح کا ایمان موجود ہو، اس طرح کا جذبہ موجود ہو، اس طرح کی باڈی لینگویج موجود ہو، اتنے بڑی دھمکی کے جواب میں ایسی شاندار اور معصوم مسکراہٹ موجود ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اجازت